بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبان کی دعا۔ سبز پہاڑوں کے درمیان واقع اس گاؤں کی فضا بظاہر پرسکون تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے زندگی کی وہ تلخ حقیقتیں چھپی تھیں جن کا سامنا ہمیشہ کمزور لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی گاؤں کے ایک کنارے پر ایک پرانا خستہ حال سا جھونپڑا تھا، جہاں حلیمہ نام کی ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو چکی تھی، اور وقت نے اسے وقت سے پہلے ہی مضبوط بنا دیا تھا۔ حلیمہ کے پاس دنیا کی کل متاع ایک گائے تھی جسے وہ ماں کی طرح چاہتی تھی۔ وہی گائے اس کی محنت کا سہارا تھی، اس کا رزق تھی، اس کے وجود کی واحد ضمانت۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ گائے اس سے چھن گئی تو اس کی زندگی بھی اس کے ساتھ ہی بکھر جائے گی۔ محنت، دیانت اور تنگ رزق۔ حلیمہ ہر صبح فجر کے بعد اٹھتی، خاموشی سے وضو کرتی اور چند لمحے اللہ کے حضور سجدے میں گزارتی۔ وہ زیادہ مانگتی نہیں تھی، بس خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی گائے کو چارہ ڈالتی، دودھ دھوتی اور مٹی کے برتن میں ڈال کر بازار کی طرف روانہ ہو جاتی۔ وہ دودھ میں کبھی ملاوٹ نہیں کرتی تھی۔ لوگ اس کی دیانت کو جانتے تھے، مگر اس کے باوجود اس کی کمائی ہمیشہ محدود رہتی۔ وہ اتنا ہی کما پاتی تھی کہ دن گزر جائے۔ یہ وہ زندگی تھی جس میں انسان سانس تو لیتا ہے مگر سکون کم ملتا ہے۔ ظلم کا مستقل دباؤ اس گائے کے چراگاہ کا مالک برکات تھا۔ وہ طاقتور تھا، مالدار تھا، مگر دل سے خالی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حلیمہ تنہا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اس لیے وہ آئے دن کرایہ بڑھاتا اور دھمکیاں دیتا۔ ایک دن اس نے بے رحمی سے کہا، اگر اس جمعے تک دگنا کرایہ نہ دیا تو گائے میری اور تم یہ جھونپڑا بھی خالی کرو گی۔ یہ الفاظ حلیمہ کے لیے محض دھمکی نہیں تھے، بلکہ زندگی اور موت کا سوال تھے۔ رحم کی عادت، وہ دعا جو زبان کے بغیر تھی۔ غربت کے باوجود حلیمہ نے ایک عادت کبھی نہیں چھوڑی۔ بازار سے واپسی پر وہ ہمیشہ دودھ کا تھوڑا سا حصہ گلی کے ایک کونے میں رکھ دیتی تاکہ بھوکی بلیاں پی سکیں۔ یہ اس کے لیے کوئی رسم نہیں تھی، بلکہ دل کی آواز تھی۔ جب وہ دودھ رکھنے جاتی، چند ہی لمحوں میں گلی کی بلیاں اس کے گرد جمع ہو جاتیں۔ کمزور، دبلی مگر امید بھری آنکھوں کے ساتھ وہ دودھ پیتی، پھر عجیب سی خاموشی میں اسے دیکھتیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، صرف تشکر، محبت اور سکون ہوتا تھا۔ کبھی کوئی بلی اس کے قدموں میں لوٹ جاتی، کبھی کوئی اس کے پاس بیٹھ کر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی۔ ایک کالی بلی خاص طور پر ایسی تھی جو دودھ پینے کے بعد وہیں بیٹھ جاتی جیسے حلیمہ کے لیے دعا کر رہی ہو۔ حلیمہ کو اس لمحے عجیب سا سکون ملتا، ایسا لگتا جیسے وہ ان بے زبان مخلوقات کی دعاؤں کے حصار میں آ گئی ہو۔ وہ اکثر دل ہی دل میں سوچتی، یہ بول نہیں سکتیں، مگر شاید اللہ ان کی نگاہوں کو سنتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ ان بے زبان جانوروں کی بھوک مٹانا، ان کی خاموش دعاؤں کو اس کی تقدیر میں لکھ رہا تھا۔ ایک دن بازار میں شدید گرمی تھی۔ حلیمہ دودھ بیچ چکی تھی،
کہ اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو دھوپ میں بیٹھی کانپ رہی تھی اور اپنے بیمار نواسے کے لیے دودھ مانگ رہی تھی، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ حلیمہ کے پاس اس دن دودھ بہت کم بچا تھا۔ اس نے بغیر سوچے اپنا باقی دودھ اس عورت کو دے دیا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دعا دی اور چلی گئی۔ اس دن عصر کے وقت ایک اجنبی تاجر بازار میں آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ صرف خالص دودھ خریدے گا اور دگنی قیمت دے گا۔ اس نے کئی لوگوں کا دودھ چکھا، مگر جب اس نے حلیمہ کا دودھ پیا تو وہ رک گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ دودھ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اس نے پورا برتن خرید لیا اور جاتے جاتے دوسرے تاجروں اور دکانداروں سے بھی کہا کہ اگر تمہیں بازار میں خالص دودھ چاہیے تو اسی لڑکی سے لو۔ اگلے دن سے لوگ خود حلیمہ کا انتظار کرنے لگے۔ تاجر اس کے مستقل خریدار بن گئے۔ اس کی آمدنی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ محض پیسہ نہیں تھا، یہ اس کے کردار کی کمائی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہی جھونپڑا جہاں کبھی فاقے ہوتے تھے، وہاں اب سکون اتر آیا۔ گائے کی صحت بہتر ہوئی، دودھ بڑھا اور حلیمہ کے دل سے خوف کم ہونے لگا۔ قرآن کا وعدہ سچا ہوتا نظر آیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اسی دوران برکات کا غرور اسے لے ڈوبا۔ اس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر کسان ایک ایک کر چراگاہ چھوڑنے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے سمجھایا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ چند مہینوں میں اس کی زمین ویران ہو گئی، آمدنی بند، قرض بڑھ گیا اور وہی لوگ جنہیں وہ کبھی حقیر سمجھتا تھا اب اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ یہ لالچ کا انجام تھا۔ حلیمہ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں مانگا، اس نے صرف رحم کیا اور اللہ نے خود انصاف کر دیا۔ اس کہانی کا اصلی سبق یہی ہے کہ جب انسان بے زبان مخلوق کا احساس کرتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ وہ جانور بول نہیں سکتے، مگر ان کی آنکھوں میں شکر، ان کے سکون میں دعا اور ان کی خاموشی میں فریاد ہوتی ہے۔ حلیمہ نے بلیوں کو دودھ پلا کر کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، اس نے بس وہی کیا جو ایک رحم دل انسان کرتا ہے، اور یہی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے اس کے بدلے اس کی زندگی کے مشکل راستوں کو آسان کر دیا، خوف کو سکون میں بدل دیا اور تنگی کو وسعت میں بدل دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس موجود بے زبان جانوروں پر رحم کریں، ان کے لیے پانی، خوراک اور تھوڑی سی محبت کا انتظام کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہی کی خاموش دعائیں ہماری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن جائیں، ہمارے رکے ہوئے کام آسان کر دیں، ہمیں ایسے وقت میں سہارا دے دیں جب دنیا کے دروازے بند دکھائی دیتے ہوں۔ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا، اور بے زبانوں کی دعا اکثر وہ معجزہ بن جاتی ہے جس کا انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کا اظہار اپنی رائے میں ضرور کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔